الافاضل کو مبارکبادی کا خط پہنچ جائے اور چند سال کے بعد حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری اس روشن چہرے کے ساتھ کہ ہمارے اس دور کے مشائخ میں سب سے زیادہ محبوب اور روشن چہرہ نظر آتا تھا تو حضرت ضیاء الامت کا چہرہ نظر آتا تھا. یہ اپنے استاذ ذی وقار سے ملنے کے لیے چند سال بعد مراد آباد میں حاضر ہوئے. جیسے ہی صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مرادی علیہ رحمت نے دیکھا کہ پیر محمد کرم شاہ صاحب مجھے ملنے آئے ہیں, ملے اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے خط مل گیا تھا, یہ میرا پیارا بیٹا دولہا بنا اور میں اس کو دولہا بنتے ہوئے بھیرا شریف میں نہ دیکھ سکا, میں موجود نہیں تھا. فوری طور پر اعلیٰ ترین دولہا والی پوشاک کا اہتمام کروایا, نعرہ دولہا والا چہرہ منگوایا گیا, نعرہ رسالت, دین و ملت کی ضیاء, اسیر کیسوے مصطفیٰ. میرے دوستو یہ حدیث مبارکہ برحق ہے, سند کے حوالے سے بھی متن کے حوالے سے بھی. امام المحدثین امام ابو عیسیٰ محمد بن ثورت ترمذی جو 279 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں, اپنی مقبول اسناد کے ساتھ اس کی تخریج کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے میں قربان جاؤں ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کامل کی فراست ایمانی سے بچ کے رہا کرو, وہ جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کنت بصرہ التی یبصر بها. اللہ پاک ارشاد فرماتے حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 962-63 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنت بصرہ التی یبصر بها. آنکھیں اس میرے بندہ مقرب اور محبوب کی ہوتی ہیں, لیکن ان میں دیکھنے کے لیے مجھے اللہ کا نور جلوہ گر ہو جاتا ہے. یبصر بها. اب میرا ولی بندہ مومن کامل دیکھتا ہے تو محض اپنی اس مادی قوت کے ساتھ اور عادی قوت کے ساتھ نہیں بلکہ میرے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر اس چیز پر ایمان ہے تو حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت, وہ جمہور اہل اسلام میں مقتدا و پیشوا مسلم ہستی اور غیر متنازع ہستی ہیں, ان کا نور ایمانی اور نور فراست کیا دیکھ رہا تھا. فرمایا میں نے اپنے پیارے بچے کو دولہا بنتے ہوئے نہ دیکھا, دولہا والا لباس منگایا گیا, صحرا سر پہ سجایا اپنے ہاتھوں سے, گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا اور پھر سامنے کھڑا کر کے دیکھتے رہے. فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا, میں نے اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دولہا بنا ہوا دیکھ لیا. کیا آج تک کسی استاذ کی کسی شیخ کی محبت اپنے شاگرد سے اس طرح دیکھی جو صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت کی ذات بابرکات کے حوالے سے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 1943 میں قیام پاکستان سے 4 سال پہلے حضرت صدر الافاضل سے حدیث پاک کے علوم کی تکمیل کر لی تھی, اور جولائی 1918 میں آپ کی ولادت ہے. اس حوالے سے کوئی 25 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی, لیکن اس اوائل عمر کے اندر حضرت ضیاء الامت رحمہ اللہ تعالی جس جگہ تشریف لے جاتے تھے بڑے بڑے کامل اساتذہ کے شاگرد دیوانے ہوتے ہیں, اور یہاں معاملہ الٹ تھا. جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہاں گلشن گلاب میں ہے, ہاں جی, گلشن میں گلاب دیکھے بلبل, یہاں تو گلشن گلاب میں ہے. معاملہ برعکس ہے, شاگرد کامل بافیض اساتذہ کے دیوانے ہوتے ہیں, اور یہاں اساتذہ کی برعکس معاملہ نظر آتا ہے کہ جہاں سے پیر کرم شاہ صاحب پڑھ کے آتے ہیں اساتذہ کی توجہات اور شفقتیں ہمیشہ پیر کرم شاہ صاحب کی طرف متوجہ رہا کرتی ہیں. حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جس دور میں عملی زندگی کا آغاز فرما رہے ہیں, ان حالات پر اگر ہم عالم اسلام کے مسلمانوں کے حالات پر بالعموم کہ جب مسلمان ریاستیں بڑے کٹھن مراحل گزار کر دشمنوں کی قید سے اور ان کی غلامیوں سے آہستہ آہستہ آزاد ہوتی چلی آ رہی ہیں, اور بالخصوص یا ہندوستان میں قیام پاکستان کے حالات اللہ کے فضل و کرم سے بنتے چلے آ رہے ہیں, جہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پاکستان کی تحریک کی صورت میں
ایک عظیم مرکز کے ملنے کی نوید خوشیوں کا باعث بن رہی ہے اور تحریک پاکستان منزل مقصود تک پہنچتی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں چونکہ 90 سال کے لیے باقاعدہ طور پر، ورنہ تو اس سے پہلے کی سازشیں تھیں، جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی تاجرین کا لبادہ اوڑھ کر 1600 اور کچھ عیسوی سے یہاں آئی تھی، مسلمانوں کے حالات اس نے دیگر گو کرنے شروع کر دیے تھے. لیکن 1857 سے لے کر 1947 تک یہ کامل 90 سال، یعنی ایک صدی کے قریب 10 سال کم، جو فتنے یہاں کھڑے کیے گئے وہ بھی اپنے عروج پر تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے چند ایک بڑے بڑے فتنوں کی گردن جو ہے وہ دبا دی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اگر تو پہلی جنگ عظیم کے بعد عرب ممالک کے اندر بد عقیدگی کا سیلاب اور بد عقیدگی کہ یہ مراکز نہ قائم ہوتے تو اعلی حضرت فاضل بریلوی اور آپ کے ساتھی اور خلفاء اور شاگردوں کی محنتیں اس فتنے کا گلا دبا دیتی. لیکن یہاں قیام پاکستان کی جیسے راہ ہموار ہوتی، عرب ممالک اور عرب میں بھی کوئی دوسری ریاست نہیں، کوئی دوسرا ملک اور حصہ نہیں، خاص حرمین شریفین جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے. ہر مسلمان جو دنیا کے کسی علاقے میں رہتا ہے، اس کی پہلی سوچ اور خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسباب پیدا فرمائے کہ میں حرمین شریفین کی با ادب حاضری سے سرفراز ہو جاؤں. اس مرکز کے اندر نجدی انقلاب آ گیا، حکومتیں قائم ہو گئیں، ادھر کی محنتیں رنگ لائیں اعلی حضرت فاضل بریلوی کی. لیکن جتنے لوگ جاتے تھے ادھر نجد کی تعلیمات سے ان پڑھ لوگ متاثر ہو جاتے تھے، اس لیے فتنے کا کما حق ہو کلا کما نہ ہو سکا. ایسی عظیم شخصیت کی ضرورت تھی ہمارے اس دور میں کہ جو شخصیت محض رسمی طور پر نہیں، کہ میں چونکہ بزرگوں کی اولاد ہوں، بڑے بڑے اساتذہ سے مجھے علم حاصل کرنے کا موقع مل گیا ہے، لہذا اس چیز کا تقاضا بنتا ہے کہ میں تھوڑا بہت کام کر جاؤں. ایسا نہیں، بلکہ ان حالات کا تقاضا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پوری کی پوری دنیا آج جدید ٹیکنالوجی سے فیض یاب ہوتے ہوئے سمٹ رہی تھی، یہ آغاز تھا اس دور میں جب حضور ضیاء الامت علامہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری عملی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں. دنیا سمٹ رہی ہے، دنیا کے ایک کونے کی خبر، واقعے کی اطلاع فوری طور پر دوسرے کونے پر پہنچ جاتی ہے. پہلے تو جہاں کرسچینٹی اور عیسائیت کے مراکز تھے، وہ اسلام اور قرآن پر اعتراض کرتے تھے صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر، ایک سمندر سے پار ان کے اعتراضات کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. یہودیت کے جو اعتراضات وارد ہوتے تھے قرآن پاک پر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، کون ایسی عظیم سے عظیم ہستی ہے جس پر مخالفین نے اعتراضات کا تومار نہیں کھڑا کر دیا؟ اسلام کی تعلیمات کے اوپر، اسلام کی نظام عبادات، اسلام کی سماجی تعلیمات، اسلام کی عائلی اور خاندانی تعلیمات، اسلام کی معاشرتی اور معاشی تعلیمات، سب کے اوپر غیر مسلموں کے اعتراضات جو تھے وہ جیسے ہی میڈیا آ رہا ہے، اس وقت پریس کی قوت تھی، اب الیکٹرانکس میڈیا پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے. خاص یہاں کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بالعموم، اس ملک میں جو ملک نظریاتی مملکت ہے پوری دنیا کے اندر، بے شک عالم عرب سے اسلام کا نور میرے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کے آغاز کے حوالے سے شروع ہوا، لیکن عرب و عجم میں آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، مسلمانوں کی کوئی نظریاتی مملکت جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دے کر اور بے شمار چیزیں قربان کر کے ایک مملکت کا حصول اللہ کے فضل اور محبوب کے فیض سے مسلمان ممکن بناتے ہیں،
پورے خریدہ عالم میں اور جریدہ عالم میں اور پوری دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کی سب سے بڑی نظریاتی مملکت صرف ایک ہے، اور وہ ہے ہمارا پیارا پاکستان۔ اگر پاکستان اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ناکام نظر آتا ہے، پاکستان کی سرزمین سے اگر ہندوؤں کے اعتراضات کا جواب نہیں دیا جاتا، پاکستان کی سرزمین سے عیسائیوں کے اعتراضات کا جواب نہیں دیا جاتا، یہودیوں کے اعتراضات کا جواب نہیں دیا جاتا، سکھوں کے سوالات کا جواب نہیں دیا جاتا، لا مذہبوں کے اعتراضات، دہریوں کے اعتراضات کا جواب نہیں دیا جاتا، تو یہ نظریاتی مملکت ہے، کوئی شک نہیں اس حوالے سے۔ باقی عرب ریاستوں کی اپنی مخصوص ذمہ داری ہے، ملائیشیا کی الگ ذمہ داری ہے، دیگر ممالک کی الگ ذمہ داری ہے، لیکن ان ساری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری اس مملکت کے علماء مسلمانوں کی ہے جو ایک نظریاتی مملکت کو معرض وجود میں لے آتے ہیں۔ اس جامع ترین شخصیت کی ضرورت ہے۔ آپ قیام پاکستان کے دور سے دیکھ لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھ طالب العلم کو یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں یا اپنے ذہن میں شعوری سطح پر رکھتے ہیں تو ہمارا قد اور اونچا ہو جاتا ہے کہ 15 جون جمعے کے دن پہلی اذان جمعہ کے وقت 1921 میں وصال پانے والی نابغہ روزگار ہستی کہ جن کی تعلیمات کے اثرات اور جن کے فیوز و برکات کے اثرات قیامت تک مسلمانوں پر اور اسلامی معاشرے پر جاری رہیں گے، امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات بابرکات، کہ جو دنیا جہان کا سوال جس زبان میں آتا تھا یا جس فن اور علم کے ساتھ یا زندگی کے جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا سوال آتا تھا، یہ فتاوی دارالافتاء منظر اسلام بریلی شریف عالم اسلام اور عالم دنیا کا واحد مقام تھا۔ ہر زبان میں آنے والے سوال کا جواب اسی زبان میں دیا جاتا تھا، جس علم و فن اور شعبہ زندگی کا سوال ہوتا تھا۔ احمد رضا بریلوی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تو ایک عالم دین ہوں، نماز روزہ نکاح و طلاق کے مسئلے مجھ سے پوچھو، دیگر چیزوں کا مجھے پتہ نہیں، اور علماء کا کیا کام۔ امام اہل سنت کی یہ عظیم وہ عظمت ہے جس کو اگر عملی مجسم صورت میں آج نئی نسل میں زندہ کیا ہے تو جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے زندہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی لجپال لجپال۔ مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ کبھی نہیں فرماتے تھے کہ فلاں سوال کا جواب تو میں دے سکتا ہوں اور یہاں سے میں جواب دینے کا پابند ہوں، لیکن فلاں چیز کے بارے میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ اگر لندن میں بیٹھ کر کسی ریاضی کے پروفیسر نے کوئی بات کی ہے علم الجبر اور ریاضیات اور ہندسہ کے متعلق، تو اس کی تردید اگر تحقیق غلط تھی تو تردید سب سے پہلے جامعہ منظر الاسلام بریلی شریف سے جاری ہوئی ہے، اور ماننا پڑا ہے غیروں کو کہ حق وہی ہے جو مولانا احمد رضا کی زبان اور قلم سے جاری ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آپ 1921 میں وصال فرما گئے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ شخصیت جس نے 100 سے زیادہ علوم میں کتابیں تصنیف فرمائی، آج تک وہاں سے وہ ساری کی ساری کتابیں شائع نہ ہو سکی۔ پھر ان کتابوں کے پڑھنے کا معیار، لکھے جانے کا معیار ہر ایک آدمی کا، حتیٰ کہ ہر مسلمان کا کام نہیں تھا کہ ان کو پڑھے سمجھ سکے۔ ضرورت اس امر تھی کہ جتنے چیلنج نئی صورت میں دور کے حالات اور تقاضوں کے مطابق آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک مرکز قائم ہو اور ایک جامع ترین شخصیت آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود فطرت کرتی ہے لالا کی ہنا بندی۔ یہ امیر جند اللہ کہ انگریزوں کے دور میں اسلام کا پرچم بلند رکھنے کے لیے جس ہستی نے اپنا تن من دھن اولاد تک قربان کی ہوئی تھی، یہ بھیرا شریف کے امیر السالکین کے خان وادے کو اللہ نے اعزاز یہ قیامت تک عطا فرمانا تھا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب کے لیے اللہ پاک نے خود جو ایسے اساتذہ کا انتظام اور وہ جذبہ پیدا کیا تھا کہ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب پر ایسے حالات بھی آئے اساتذہ کے پاس پڑھتے ہوئے کہ کھانا نہیں اساتذہ کرام کی طرف سے مل رہا، کوئی کھانا پرووائڈ نہیں ہو رہا، آٹا اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا لے کر گوندھا جاتا ہے، سالن پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں،
تو آپ اور ہم سب کے پیر و مرشد ضیاء الامت مفکر اسلام فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آٹے کو پانی میں گوندھا جاتا ہے، پانی ڈالو اس کو گوندھنے کے لیے، ساتھ ہی نمک اور مرچ بھی شامل کر دو، یہ روٹی ایسی پک جائے گی کہ جس کو کھا کر سالن کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ یہ صاحب زادہ ہیں، یہ پیر و مرشد کی اولاد ہیں، اتنے بڑے علمی اور روحانی خان وادے کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ اس ہستی کا اخلاص تھا علم دین کی طلب کے لیے کہ اتنی بڑی بڑی نامور اساتذہ ہستیاں اللہ پاک نے ان کو میسر فرمائی، جدید علوم کے ہتھیار سے بہرہ مند ہو کر تفسیر ضیاء القرآن کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بات وہی ہے جو اہل حق نے ارشاد فرمائی کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تفسیر ضیاء القرآن کی، قرآن پاک کی آیت بینہ کی جب تفسیر میں ضیاء الامت کا قلم چلتا ہے تو دنیا جہان کے پتہ نہیں کتنے ممالک اور گوشوں کے اندر اس آیت بینہ کے حوالے سے سوچنے والے ذہن جتنے اپنے اندر سوال پیدا کر سکتے ہیں، خاموش عبارت ضیاء الامت کی ان سب کا جواب دیتی چلی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مقالات کے ساتھ ساتھ ان ساری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب خود آپ نے پیدل چل چل کر ذرائع اسباب اور ذرائع مواصلات کو اختیار کر کے زبانی خطبات کے ذریعے سے ہر طرف علم و فیض کی ایک چشمہ صافی جاری فرما دیا تھا اور نہریں جاری کر دی تھی۔ اس کے ساتھ 1974 میں جب تفسیر ضیاء القرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ ہستی ایسی نہیں تھی جو صرف فقہ، اصول فقہ اور چند علوم سے طائرانہ اور اوپر سطحی قسم کی واقفیت رکھنے والی ہو، لہذا مفسرین کرام کی جماعت میں نام لکھوانے کے لیے اور محض حصول برکت کے لیے جیسا ہمیں اور کہیں پناہ نہ ملے، تو یہ ہم زبان زد و عام ہم نے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک بڑھیا اماں بھی اٹی لے کر آ گئی تھی کہ مجھے پتہ ہے یوسف تو ملے گا نہیں، خریدا نہیں جائے گا، چلو یوسف کے خریداروں میں میرا نام ہی شامل ہو جائے گا۔ ہم اس طرح کی باتیں بنا کر بہت سارے حصول برکت کے راستے اپنے لیے تلاش کر لیتے ہیں، لیکن اس دور میں جس چیز کی ضرورت تھی اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری کو اللہ تبارک و تعالی نے جن صلاحیتوں سے نوازا تھا، الحمدللہ اس دور کا کوئی علم و فن نہیں جو اللہ پاک نے پوری مہارت و ممارست کے ساتھ پیر کرم شاہ صاحب کو عطا نہ فرمایا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا جسٹس جاوید اقبال کی گریباں چاک، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنے یہ لوگ آج کل روحانیت کی باتیں کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ اور زیادہ عبادتیں ریاستیں کرتے ہیں، کہنے لگے وہ سارے معاشرے سے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور مجھے اکثر بے وقوف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ایک شخصیت ہے جس نے مجھے متاثر کر رکھا ہے، اس شخصیت کے علم، اس کی روحانیت اور اس شخصیت کی سوچ اور کردار، فرمایا میں باقی سارے مسلمانوں پر نظر ڈالتا ہوں تو مایوس بھی ہوتا اور کہتا ہوں یہ بے وقوف لوگوں کا ایک بھیڑوں کا مجموعہ ہے، لیکن جب ایک شخصیت میرے سامنے آتی ہے، وہ شخصیت ایسی کوہ ہمالیہ سے مضبوط ہے، مجھے اپنے خیالات بدلنے پڑتے ہیں، اور وہ شخصیت ہے مسلمانوں کی جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری۔ اب پڑھیے یہ اس کے خیالات۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، دین و ملت کی ضیاء، اسیر کیسوئے مصطفیٰ۔ محترم حضرات، حضرت علامہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری تفسیر محض مفسرین کی جماعت میں بطور تبرک اور حصول برکت کے لیے محض نام لکھوانے کے لیے نہیں لکھی گئی تھی۔ آپ تفسیر ضیاء القرآن پڑھتے چلے جائیں گے تو جہاں پر آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مطالب کھلتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہر اہم لفظ جس پر اس مضمون کا دار و مدار ہے، پیر کرم شاہ صاحب ان اساتذہ سے پڑھے تھے
جن کے بارے میں یہ جملہ مشہور تھا مقامی زبان میں کہ اے ساڈے استاد صاحب تے اے ہو جائیں کہ جڑے لفظ تے بیٹھن اوتھے جھگی پا کے بیٹھ جاندے نے. 5-5 گھنٹے ایک ایک لفظ کی تشریح اور اس کے متعلقہ تقاریر میں لگا دیتے ہیں. جھگی اور ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اس لفظ پر. اس کے ہما پہلوؤں سے جب تک پردہ نہ اٹھا دے اور طالب علم کے ذہن میں اپنا سارا